بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 اکتوبر 2024 بہت دنوں کے بعد ہم مسائل کا سیشن شروع کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے مسائل اٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب کب سے ایک مسئلہ پوچھا ہوا ہے ابھی تک جواب نہیں ملا۔ پہلا سوال ہے جی، سورہ تکویر میں اللہ نے سال کی حاملہ اونٹنی کا ذکر کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں سورہ تکویر نا اذا الشمس کورت، اس میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو انہی ہولناکیوں کے تذکرے میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں وہ ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں میں نا جو اونٹنی تھی، ایک تو اونٹنی بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، پہلی بات تو اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، پھر اونٹ میں جو مادہ ہے اونٹنی اس کی قیمت اور زیادہ تھی، پھر وہ اگر گابن بھی ہو، بچہ جننے والی ہو تو وہ تو بہت اس کے ریٹ ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو اتنی قیمتی مال کو بھی لوگ نظر انداز کر دیں گے۔ تو اصل میں یہ ایک مثال ہے کہ لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جتنا بھی کروڑوں اربوں کا مال ہو، لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ نماز میں امام کیا نیت کرے؟ دیکھیں نماز میں امام امامت کی نیت کر لے کہ میں جو نماز پڑھا رہا ہوں مقتدیوں کی امامت بھی کر رہا ہوں میں۔ تو اگر امام نماز میں امامت کی نیت نہ کرے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن اس کو امامت کا ثواب نہیں ملتا، اور اگر امامت کی نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کو امامت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن جنرلی جب بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی امامت کی نیت ہوتی ہی ہے، اس میں وہ وہم میں نہ جائے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز میں امامت کی نیت کر لیتا ہے تو پھر جہری نمازوں میں اس پہ جہرن تلاوت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر امامت کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس میں جہری نمازوں میں جہرن تلاوت لازم نہیں ہوتی، لیکن میں نے بتایا کہ اس کو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اگر مہندی والا ہاتھ نامحرم دیکھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ بھائی جس نے دیکھا ہے اس کی نیت کیا تھی دیکھنے سے، اگر وہ غلط نیت سے دیکھ رہا ہے تو گناہگار ہوگا، اب ویسے ہی نظر پڑ گئی ہے اس کی تو گناہگار نہیں ہوگا۔ باقی اگر اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کا ہاتھ کسی نے دیکھا تو عورت گناہگار ہوگی یا نہیں ہوگی، تو دیکھیں پردے کے بہت سارے درجات ہیں۔ افضل ترین پردہ تو یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا جسم ڈھانپ لے، سب سے افضل پردہ بہرحال یہی ہے۔ لیکن دوسرا درجے کا پردہ یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو راجح قول یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی عورت پہ واجب ہے اور ہاتھ چھپانا بھی لازم ہے۔ لیکن دوسرے درجے میں کہ اگر ہاتھ اس کے نظر آ جاتے ہیں تو یہ اس کی نسبت کم، یعنی اس کا گناہ نسبتاً کم ہے، جو جن فقہا کے نزدیک یہ گناہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور تیسرے درجے میں چہرے کا پردہ ہے، تو چہرے کا پردہ جو ہے چہرہ چھپانا عورت پہ لازم ہے، لیکن اگر وہ نہیں چھپاتی تو بہت سے فقہا کے نزدیک وہ گنہگار ہوگی، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ میں بہت ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ خلاصہ یہی ہے کہ عورت جتنا جسم چھپائے شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا جسم چھپائے ہوئے۔ اور اگر کوئی اتنا پردہ سخت نہیں کر سکتی تو پھر دوسرے درجے میں چہرہ چھپا لے، ہاتھ پاؤں اگر کھلے رہیں تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کسی ضرورت سے۔ اور تیسرے درجے کا پردہ جو ہم ان لوگوں کو عورتوں کو کہتے ہیں جو بالکل پردہ کرنا چاہتی نہیں ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے، تو پہلے اسٹیپ میں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو بھائی آپ چہرہ اور ہاتھ کھول دو، باقی جسم تو چھپائیں، تاکہ ان کو پردے کی عادت پڑے گی تو امید ہے انشاءاللہ وہ چہرہ بھی بعد میں چھپا لیں گی۔ اظہر صاحب انڈیا سے، اگر کسی نے قسم کھائی کہ اگر بیوی غلط قدم رکھے گی تو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اور بعد میں بیوی پکڑی گئی، سبحان اللہ، تو رہنمائی فرما دیں، غلط قدم رکھے گی یا غلط اقدام کرے گی؟ دیکھیں یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اب کیا اقدام تھا وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں جو پوچھنے والا ہے، لیکن اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے قسم اٹھا لی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ جس پہ آپ نے قسم کو معلق کیا ہے کہ اگر وہ یہ غلط کام کرے گی تو میں گھر میں نہیں رہنے دوں گا، قسم اٹھائی پھر بھی آپ نے رہنے دیا تو قسم کا کفارہ ادا کر دیں، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن لگاتار روزے۔ ہندو مذہب میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اس ایکسرسائز میں سورج کو مختلف پوسچرز میں پوجا کیا جاتا ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے۔ میں نے جم میں وہ ایکسرسائز کر لی، اور ورزش کرنے سے پہلے اور ورزش کرنے کے دوران اور ورزش کے بعد بھی میرا سورج کو پوجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس میں نے ایسا ایکٹ کیا صرف صحت بنانے کی نیت سے، تو کیا یہ مجھ سے شرک ہو گیا؟ اگر بھائی صحت کے لیے آپ نے ایسا کیا اور سورج کی طرف رخ کر کے کوئی عبادت کی نیت سے نہیں کیا تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں ان کی مشابہت یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اگر یہ ہندوؤں کا مذہبی طریقہ ہے کہ وہ خاص اسٹائل میں سورج کے سامنے، میں نے تو نہیں کبھی کسی ہندو کے بارے میں ایسا سنا کہ ایسا کرتے ہوں، لیکن بہرحال اگر کوئی کرتے ہوں تو پھر شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو آئندہ اس سے احتیاط کی جائے۔ میری آنکھوں میں ڈارک سرکلز ہلکے ہو گئے ہیں، ہر طرح کا علاج کرا لیا مگر فائدہ نہیں ہوا، کیا آپ کوئی عمل بتا سکتے ہیں؟ میں دعا کر سکتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے ڈارک سرکل کو وائٹ سرکل میں تبدیل کر دے، باقی ڈاکٹر ہی کرے گا، باقی صبح شام کے جو اعمال ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے بس۔ جو شخص یا علی کہہ کر جانور ذبح کرے اس کا گوشت لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ غیر اللہ کا نام جس جانور پہ لیا گیا ہو تو وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص اپنے بھائیوں سے اور آس پاس کے لوگوں سے اکثر یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، اقرار طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. کسی نے طلاق دی نہیں لیکن کسی کے سامنے اقرار کر لے کہ میں نے دے دی ہے، تو بیوی کو جب پتہ چلے گا تو شرعاً اس پر لازم ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کرے. پھر اگر اقرار کیا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کتنی دی ہیں. ایک کا اقرار کرتا ہے تو ایک مانی جائے گی، اور 3 کا اقرار کرتا ہے تو 3 مانی جائیں گی. اگر عورت آئی بروز صاف نہ کرے بلکہ اس کو بلیچ سے شیپ دے دے تو شوہر کے لیے، یعنی شوہر کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے عورت کے لیے؟ مجھے نہیں پتہ بلیچ سے کیسے شیپ دی جاتی ہے. آئی بروز کو نوچنا تو ناجائز اور حرام ہے. البتہ کسی بھی طرح سے ان کو ایک شیپ دے دینا، اس میں کوئی ناجائز کی کوئی اس کی دلیل نہیں ہمارے پاس. ہاں، بال نوچ کے اس کو باریک کر دینا یہ بہرحال ناجائز عمل ہے. کورٹ میرج کرنے والی لڑکی کا نکاح اس کے والدین جان بوجھ کر کہیں اور کرا رہے ہیں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ کیا کورٹ میرج میں جج، وکیل اور گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر کورٹ میرج ہوئی ہے تو نکاح ہو گیا ہے. اب اس لڑکی کا کہیں اور طلاق لیے بغیر نکاح نہیں کرا سکتے، چاہے جج غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نکاح میں جج نہیں کراتا. اصل میں نکاح تو لڑکا لڑکی خود ایجاب و قبول کر کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ غیر مسلم یا مسلم، اس میں تو لڑکا لڑکی نے خود کیا ہے نا، وہ تو مسلم ہی ہے. تو اس میں جج کی حیثیت جج کی نہیں ہوتی بلکہ محض ایک وکیل کی حیثیت ہوتی ہے اس کی. البتہ گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو اگر وہاں 2 گواہ مسلمان نہیں تھے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا. شکیل احمد انڈیا سے، میرا ہندو دوست مسلمان لڑکی سے فون پر بات کرتا ہے. میں لڑکا لڑکی دونوں کو سمجھا چکا ہوں، اب مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ جب آپ سمجھا چکے ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. کتنے لوگ لڑکے لڑکی فون پہ بات کر رہے ہیں تو کیا سب کا گناہ آپ کو ہوگا؟ کیا ظاہر ہے آپ سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. عبد القدیر صاحب انڈیا سے، شوہر نے جھگڑے کے دوران بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا اور کہا کہ جیسے چاہو کر لو، طلاق بول دو. تو بیوی نے کہا کہ میں کیوں بولوں، تم خود کہہ دو. پھر بیوی نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. کیا طلاق واقع ہو گئی؟ یہ کہنا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. اگر وہ طلاق کا جب اختیار دیا تو اپنے اوپر طلاق واقع کر دیتی تو طلاق واقع ہوتی. میرے شوہر مجھ پر بہت پابندیاں لگا رہے ہیں، مجھے اپنے کسی فیملی ممبرس کے ساتھ کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ بھی گھومنے نہیں جانے دے رہے. میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، آپ کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جائز چیزوں میں شوہر کی بہرحال اطاعت کریں. آپ جس حد تک شوہر کی فرما برداری کر سکتی ہیں کریں، جتنی آپ میں استطاعت ہے. لیکن شوہر کو میں مشورہ دوں گا کہ بلا وجہ کی بیوی پہ پابندیاں لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو جب اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ جا رہی ہے تو کل آپ کی بھی بیٹیاں بڑی ہوں گی اور وہ چاہیں گی ہم اپنے فادر کے ساتھ کہیں جائیں یا والدہ کے ساتھ کہیں جائیں. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کا داماد پابندیاں لگانا شروع کر دے کہ نہیں ابا کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تو آپ پہ کیا گزرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے استوصوا بالنساء خیرا. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو. وصیت کا لفظ بہت تاکید سے جب کوئی آرڈر دیا جاتا ہے تو وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کی بلا وجہ کی پابندیاں لگانا بالکل مناسب نہیں ہے. اپنے والدین کے ساتھ جا رہی ہے تو جانے دیں، اور اگر کوئی معقول وجہ ہے تو پھر وہ بیوی کو بتا دیں بھائی مجھے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن اس میں یہ فسادات ہیں، کوئی معقول ہو. بعض لوگ بلا وجہ کے وہمی شکی ہوتے ہیں اور خام ایک جو ہے نا اپنی زندگی بھی مصیبت بنائی ہوئی ہوتی ہے، دوسرے کی بھی زندگی مصیبت بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ میں آپ کو شوہر کی اجازت کے بغیر جانے کا تو نہیں کہہ سکتا، شوہر کی اطاعت کریں آپ، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ خامخواہ کی پابندیاں بیوی پہ نہ لگائے. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے اس سے. کیا ناپاکی کے ایام میں بھی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ جی دینا چاہیے. میرا دوست ٹرین سے گر کر نیچے آ گیا اور فوت ہو گیا. اس کی ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی تھی، کیا وہ شہید کہلائے گا جبکہ وہ دیندار بھی تھا؟ جی، یہ حادثاتی موت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت ہی کے حکم میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے. مسز علی کراچی سے، کیا بیوی شوہر سے اس کی سیلری نہیں پوچھ سکتی یا بزنس مین ہو تو انکم نہیں پوچھ سکتی؟ میں اپنے شوہر سے 5 سال سے کہہ رہی ہوں عمرہ پر جانے کا، مگر کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں جبکہ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں، پوچھ سکتی ہے نہیں پوچھ سکتی یہ تو آپ پوچھ کے دیکھ لیں، شوہر بتا دے کہ نہیں بتائے. آپ پوچھنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ بزنس میں کیا کما رہے ہو، کتنی تنخواہ ہے. تو یہ آپ کے شوہر کے پوچھنے کا سوال ہے کہ میری بیوی اگر مجھ سے میری انکم پوچھ رہی ہے تو میں بتا سکتا ہوں کہ نہیں بتا سکتا. تو اگر شوہر پوچھتا ہے تو میں بھی کہوں گا بھائی آپ خود اپنے گھر کے حالات بہتر سمجھتے ہیں. باقی اللہ نے اگر شوہر کو گنجائش دی ہے، بیوی عمرے پہ جانے کا کہہ رہی ہے نا، کوئی فلم دیکھنے کے لیے سینما گھر جانے کا تو نہیں کہہ رہی ہے. تو اگر آپ کی اچھی آمدن ہے تو آپ اپنی بیگم کو عمرے پہ لے کے جائیں. شریف لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جب اللہ ان کو مالی وسعت دیتا ہے تو بیوی کو سب سے پہلے عمرہ ہی کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، عمرہ کراتے ہیں. تو اگر آپ کے شوہر کی آمدن ہے مناسب تو ان کو چاہیے کہ بیگم کو عمرہ کرانے لے کے جائیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے، سارے اچھے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں فیملی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کوئی الگ ہی ٹائپ کی زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو حج پہ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ. تو یہ نبی نے سنت زندہ کی، نبی کی سنت آپ زندہ کریں. اپنی بیوی کو اگر اللہ نے گنجائش دی حج کرائیں، حج نہیں کرا سکتے کم از کم عمرہ کرا دیں. اور اگر گنجائش ہی نہیں ہے تو بتا دیں بیگم نہیں ہے گنجائش، پھر بیگم کو بھی چاہیے کہ مان لے بھائی.
ڈاکٹر راشد میوات سے: مفتی صاحب، انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے یا کسی ایکٹیویٹی کے لیے نامحرم کو چھونے کی ہماری مجبوری ہوتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں انجیکشن لگانے کے بعد ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرتا ہوں جس میں الکوہل ہوتی ہے، تو کیا میرا وضو باقی رہتا ہے؟ وضو باقی رہتا ہے اس سے۔ البتہ غیر محرم کو کسی علاج کی مجبوری سے ہاتھ لگانا پڑے تو گلوز پہنے ہاتھوں میں، بلا حائل ہاتھ نہ لگائیں، گلوز پہن کے جو ہے وہ مجبوری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹرز ہوں، مردوں کے لیے جینٹس ڈاکٹر ہوں، تاکہ یہ اختلاط نہ ہو۔ ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے ہسپتالوں میں، ایک عجیب بےہودگی کا عالم ہوتا ہے۔ تو جب تک مجبوری ہے تو پھر آپ گلوز ہاتھوں میں پہن لیں اور پھر جو ہے وہ علاج وغیرہ کریں۔ منذر احمد انڈیا سے: اگر جنت میں کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ کیا اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ جنت میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کیوں کرے گا گناہ کوئی جنت میں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا تھا تو ایک درخت پہ پابندی لگائی تھی، وہ آزمائش تھی، اور اس میں پھر اللہ نے بتا دیا تھا کہ دنیا میں بھیج دیا، اب جو ہے نا کچھ نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو جو جنت ملی تھی بغیر کسی عمل کے، تو اس لیے اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا ہمیں سبق دلانے کے لیے۔ اب جو جنت میں جائے گا تو جزاء بما کانوا یعملون، اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہے یہ، تو جو آزمائش ہونی تھی وہ ہو گئی۔ پھر جنت میں اب جب جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، تو اب کوئی آزمائش جنت میں نہیں ہے۔ آزمائش نہیں ہے تو اس کی مخالفت پہ گناہ کا خطرہ بھی نہیں ہے، تو ساری خواہشات جنت میں پوری ہوں گی۔ تو اس لیے سوال ہی غلط ہے کہ کسی سے گناہ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا گناہ جنت میں۔ کیا تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے؟ شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے، شرکیہ تعویذ نہ ہو تو پھر شرک نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا تعویذ اور رقیہ، یہ شرک ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے۔ اب ظاہر ہے کسی نے تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا تو اس میں شرک ہے، تو عین توحید ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے وہ۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تعویذ گنڈوں کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، اس کو کمال توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اعتدال کی راہ تعویذ کے بارے میں یہی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف غلو کا شکار ہیں، ہر وقت تعویذ فلیتے پلیتے، ان کے آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت کہیں نہ کہیں سے کچھ نکل ہی رہا ہوتا ہے ان کے پرچی، ذرا ذرا سے کاموں میں بس تعویذ گنڈوں میں۔ اور ایک غلو یہ ہے کہ اس کو شرک، ہر تعویذ کو شرک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اعتدال کی راہ یہی ہے کہ شرکیہ تعویذ تو شرک ہے، لیکن جو شرکیہ تعویذ نہ ہو، آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر یا اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو وہ شرک کیسے ہوگا؟ وہ شرک نہیں ہے لیکن توکل کے خلاف ہے، یعنی کمال توکل کے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور میرے اس پہ بہت دفعہ بیانات ہو چکے ہیں، جو لوگ ان تعویذوں میں پڑھتے ہیں وہ قیامت تک پڑے ہی رہتے ہیں۔ عربوں کو دیکھو آپ، کسی کے گلے میں کوئی تعویذ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں، ملک بھی ان کا ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہماری حالت دیکھو آپ، فلیتے اور ایک دھاگا ادھر اور ایک دھاگا فلانے پڑھ کے ادھر ایک ادھر، پھر بھی کام نہیں بن رہے ہوتے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں۔ جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اسباب اختیار کریں، جیسے بیماری ہے تو علاج اور اللہ سے دعا، بے روزگاری ہے تو روزگار کی تلاش اور اللہ سے دعا۔ جو ان چیزوں پہ آ جائے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ جو تعویذ گنڈوں میں لگ گیا، گیا کام سے۔ قرآن عربی میں ہے اور ترجمہ اردو میں، تو کیا ترجمہ پڑھنے سے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں جی، تلاوت کا ثواب عربی میں ہی ملے گا، کیونکہ قرآن عربی میں ہے اور جو اللہ کا کلام ہے نا وہ عربی میں ہی ہے، تو جب تک اس کو عربی میں نہیں پڑھیں گے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں ترجمہ پڑھنے سے قرآن سیکھنے کا ثواب ملے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے بھئی اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک الگ نیکی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ترجمہ بھی اور تفسیر بھی پھر پڑھی جائے، صرف ترجمہ نہ پڑھا جائے، بعض دفعہ اس سے اور کنفیوژن ہو جاتی ہے، تفسیر کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، تو اس میں تعلیم قرآن کا، تعلم قرآن کا ثواب ملے گا، قرآن سیکھنے کا۔ لیکن جو تلاوت کا ثواب ہے وہ جب تک عربی میں تلاوت نہیں کریں گے وہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ معذور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، آزمائش، دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، تو بعض دفعہ اللہ معذور بچہ پیدا کر دیتا ہے ماں باپ کے لیے کہ آزمائش ہے کہ اس کو پالو اور جنت کماؤ، تو دنیا تو امتحان کی جگہ ہے نا، تو یہاں ساری خواہشات تھوڑی پوری ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں عبرت بھی دکھا دیتا ہے، جیسے جو لوگ نابینا ہوتے ہیں تو آنکھوں والوں کو شکر نعمت کی توفیق ملتی ہے کہ بھئی اللہ ہم سے بھی آنکھیں چھین سکتا تھا۔ تو عرف الاشیاء باضدادها، عربی کا مقولہ ہے کہ کسی بھی شے کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں بدامنی نہ ہو تو امن کی قدر نہیں ہوگی، بھوک نہ ہو تو پیٹ بھرنے کی قدر نہیں ہوگی، بیماریاں نہ ہو تو صحت کی قدر نہیں ہوگی، معذور نہ ہو تو جو معذور نہیں ہے تو ان کو اس کی قدر نہیں ہوگی کہ معذوری سے بچنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، باقی ان کو پھر اللہ کسی اور طرح سے نوازتا ہے۔ جیسے جس کی آنکھیں اللہ لے اس سے، تو اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جن کی آنکھیں ان کو قدر ہو کہ بھائی بغیر آنکھوں کے بھی اللہ ہم سے بھی آنکھیں چھین سکتا تھا، لیکن جس کی آنکھیں چھین لیں اس کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں کہ بھئی تمہیں اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، اس میں حکمت تھی، لیکن اس کا بدلہ اللہ تمہیں دے گا۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا جب میں اپنے کسی محبوب بندے سے اس کی محبوب چیزیں چھینتا ہوں، یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں، وہ صبر کر لے تو اس صبر کا بدلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معذور لوگ جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا حساب بھی ہلکا ہوگا، ان کا جنت میں جانے کے امکانات بھی دوسروں سے زیادہ ہیں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ اللہ نے دوسروں کے لیے آزمائش بنا دی کہ بھائی دیکھو تاکہ تم بھی ڈر کے رہو
قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. اللہ کہتے ہیں اللہ چاہے تم سے بھی تمہاری آنکھیں اور تمہاری سماعت چھین لے. تو یہ جو معذور پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں یہ حکمت ہے کہ جو معذور نہیں ہے وہ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اور معذوروں کے لیے یہ آزمائش ہے کہ ان کا حساب کم ہوگا، ان کے جنت میں جانے کے امکانات زیادہ ہیں اگر وہ اس معذوری پہ صبر کرتے ہیں. مش زنی کر لی تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. باقی عمل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، البتہ اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. توبہ کرنی چاہیے، نکاح جلدی کرنا چاہیے تاکہ ان اخلاقی برائیوں سے جان چھوٹے. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے کون کون سے کام والدین کی نافرمانی میں آتے ہیں اور کون سے کام سے ہم فرمانبردار بنیں گے اور کون سے کام بد اخلاقی والے ہیں اور کون سے کام با اخلاق؟ پورا معاشرتی علوم کا ایم اے اسلامیات کا پرچہ آپ نے میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. بھائی جتنی والدین کی خدمت کر سکتے ہیں کریں، اور جائز چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم ہے. البتہ کچھ چیزیں بنیادی حقوق میں سے ہیں، ان میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. کر لیں تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. جیسے آپ نے نکاح کرنا ہے تو والدین آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے، اور آپ نے جو ہے پڑھائی کرنی ہے، والدین کہہ رہے نہیں بزنس ہی کرو، تو آپ شرعاً آپ کو اختیار ہے آپ پڑھائی کریں. یا والدین فورس کرنے بزنس کرنا ہے، آپ کہہ رہے نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس میں بھی شریعت نے آپ کو رائٹ دیا بھئی آپ ڈاکٹر بن جاؤ. آپ نے کہیں تجارتی سفر کرنا ہے، ماں باپ کہہ رہے نہیں کرنا سفر، تو شریعت نے آپ کو رائٹ دیا آپ سفر کر سکتے ہیں بشرطے کہ ماں باپ کو نقصان نہ ہو رہا. تو کچھ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں، وہ اللہ نے اسلام نے سب کو دیے ہیں. اس میں اگر والدین کی مان لیتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں مانتے تو گناہ نہیں ملتا، کیونکہ والدین کی بھی ایک حقوق کی ایک لمٹ اللہ نے رکھی ہے. لیکن آپ اس لمٹ کو دیکھے بغیر بس آپ پوری کوشش کریں ہر طرح سے ماں باپ کو خوش رکھیں. اسلام میں اس سے زیادہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے حقوق العباد میں، کہ ماں باپ آپ کے آپ سے خوش رہیں. عبد الاحد علی گڑھ سے بعض علماء صدقہ فطر کو فرض کہتے ہیں، بعض واجب. اس اختلاف کے بارے میں بتا دیں، اور فرض واجب میں کیا فرق ہے یہ بھی بتا دیں. دیکھیں فرض کا مطلب بھی ضروری، واجب کا مطلب بھی ضروری. یہ ایک فقہی اصطلاح ہے کہ فقہاء نے جب دیکھا کہ جن چیزوں کا لازم ہونا ظنی دلیل سے ثابت ہے تو ان کو فقہاء نے واجب کا لفظ دے دیا، اور جن چیزوں کا لازم ہونا یقینی اور قطعی دلیل سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے، ان کو فقہاء نے فرض کہہ دیا. اس کی مثال ایسے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، تو یہ بالکل اتنی واضح، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو اس لیے اس کو فرض سے تعبیر کیا. لیکن جو وطر کی نماز ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زادکم صلاۃ علی وہی الوتر. اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کیا اور وہ وطر ہے. من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وطر بھی ضروری ہے، لیکن اتنے ضروری نہیں ہے جتنے 5 نمازیں فرض ہیں. وطر کے واجب ہونے میں یعنی لازم ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اور دلائل اتنے مضبوط نہیں ہے جتنے 5 نمازوں کے فرض ہونے پہ. تو اس لیے فقہاء نے وطر کو فرض کہنے کے بجائے واجب کا نام دے دیا. تو یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے کہ شریعت میں کون سی چیز کس درجے کی ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے حضرات فقہاء نے نام الگ الگ دے دیے کہ بھائی یہ فرض ہے یہ واجب ہے. تو لازم دونوں ہی ہیں. تو صدقہ فطر کو بھی واجب اس لیے کہا کہ بھائی زکوٰۃ کی طرح لازم نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ پہ تو قرآن کی بہت ساری آیتیں احادیث سے پتہ چلتا ہے یہ تو قطعی درجے میں لازم ہے آپ کے اوپر. تو صدقہ فطر بھی لازم ہے، حدیث میں اس کا بھی حکم ہے، اور حکم جو ہے وہ آرڈر وجوب ہی کے لیے ہوتا ہے. لیکن فقہاء نے اس کو فرض کا نام نہیں دیا بلکہ زکوٰۃ، کیونکہ اگر فرض کہہ دیتے تو زکوٰۃ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، تو زکوٰۃ سے ایک درجہ کم کرنے کے لیے اس کو واجب کا نام دے دیا. باقی ہے صدقہ فطر بھی ضروری اور زکوٰۃ بھی ضروری ہے. اگر نکاح کے وقت جو حق مہر، جیب خرچ اور گھر طے ہوا تھا وہ شوہر نہ دے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ بار بار مطالبہ کرنے پر جھگڑا ہوتا ہے. شوہر کو چاہیے اللہ سے ڈرے، آخرت کا خوف دل میں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی خلاف ورزی پر کتنی وعیدیں سنائی ہیں، اور قرآن میں تو عورت کے ساتھ جو آپ کے مالی معاہدے ہوئے ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ ان معاہدوں کو پورا کیا جائے. تو شوہر اگر یہ نہیں کر رہے جو معاہدے انہوں نے کیے تھے تو گناہ گار ہوں گے. حق مہر طے ہوا تھا، جیب خرچ وغیرہ وہ سب دینا چاہیے شوہر کو. آپ کو بہرحال میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اچھی طرح مطالبہ کریں، نہیں دے تو پھر صبر کر لیں، اپنا گھر کیوں خراب کریں گے. آج کل پتہ ہے گھر خراب ہونے سے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ارباز صاحب انڈیا سے، ہماری برادری میں لڑکیاں کم ہیں اور لڑکے زیادہ، اور ہماری برادری والے ہماری برادری سے باہر شادی نہیں کرنے دیتے. کیا ہم اپنی برادری کے باہر کسی مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے؟ برائے مہربانی برادری والوں کو سمجھائیں، کر کے بتا دیں. ہو گئی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، یہی حل، ایسی برادری کا یہی حل ہے. کوشش کریں برادری میں تلاش کریں، مل جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں مل رہی تو یہ تھوڑی کہ یہ جہاں مرضی کر لیں بھائی، اچھی جگہ کریں، بس لڑکی نیک ہو، شریف شرفا ہو. جعفر اقبال ہنگو سے، کیا وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، وضو اور استنجا کا کوئی آپس میں لنک بنتا ہی نہیں ہے. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے، میری داڑھی کے بال کم اور گھنگریالے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے داڑھی کٹوانے کا کہتے ہیں، جبکہ مجھے داڑھی رکھنے کا بہت شوق ہے. میں ان کو کیا جواب دوں تاکہ وہ مجھے کہنا چھوڑ دیں؟ آپ کو میرے بھائی شوق نہ بھی ہو تو داڑھی رکھنا پڑے گی آپ کو، داڑھی رکھنا شریعت میں لازم ہے. تو ایک مٹھی تک کم از کم رکھیں اور گھر والوں کی بات نہ مانیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. خاتون نے پوچھا ہے میں مہندی لگاتی ہوں تو اس میں ہندو لوگ اپنے بھگوان کی تصویر بنانے کا کہتے ہیں، تو کیا میں مہندی سے بھگوان کی تصویر بنا سکتی ہوں؟ نہیں بنا سکتی. محمد شاکر انڈیا سے، میں جانوروں کے ہسپتال میں ہوتا ہوں، اللہ خیر کرے. اکثر کتے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتے ہیں اور کبھی کپڑوں پر زبان بھی لگا دیتے ہیں، تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کتے کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے،
خود کتا ناپاک نہیں ہوتا، تو کتا آپ کے کپڑوں سے جتنا بھی ٹچ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ آپ کے کپڑوں سے زبان لگائے گا تو پھر وہ جگہ پر دھونا لازم ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد دودھ پیتے بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، پیشاب بچے نے کیا ہے تو وضو آپ کو کیوں کرنا پڑے گا؟ ہاں، وہ جگہ دھو لیں جہاں پیشاب لگا ہوا ہے۔ کیا مسلمان کافر ہونے کے بعد تجدید ایمان کے بغیر دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کافر ہونے کے بعد تو تجدید ایمان ضروری ہے نا، تو ایسے کیسے مسلمان ہوگا؟ دوبارہ سے اس کو توبہ بھی کرے اور کلمہ بھی پڑھے پھر مسلمان ہوگا۔ ڈاکٹر نے مادہ منویہ مانگا چیک اپ کے لیے تو کس طرح نکال کر دیں؟ بعض دفعہ ڈاکٹر اسپم کوالٹی چیک کرنے کے لیے منی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں اکثر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے آپ یہ کام کریں اور بوتل میں اس جو ہے نا اسپم لا کے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ میرڈ آدمی بیوی ہی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ حلال نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی زوجہ سے وہ کانٹیکٹ کرے اور پھر اس میں جو اسپم ہے وہ ڈاکٹر کو لا کے بوتل پکڑا دے یا جو بھی وہ اس کو دیتے ہیں، یعنی ہینڈ سے، ہاتھ سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے اور فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نبی نے ہمیشہ پابندی سے پڑھی ہیں اور نماز فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں، لہذا وہ ایک درجے میں فرائض ہی کا حصہ ہیں، فرائض ہی کی تکمیل کے لیے، تو وہ کنٹینیو کی ہیں، تو ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، تو اس سنت میں فرائض واجبات بھی داخل ہیں، سنت مؤکدہ بھی داخل ہے۔ جیسے کچھ نماز کے اندر کی سنتیں ہوتی ہیں نا، اب آپ چاہیں تو نماز ایسے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کرا، سورت پڑھی آپ نے اور رکوع میں گئے، ایک تسبیح پڑھ لی تو نماز تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ پراپر وے والی نماز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے فجر کی نماز میں اگر کوئی روزانہ امام نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ سنت مؤکدہ کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی نے فجر کی نماز جب بھی پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سفر کے آپ لمبی قرات کیا کرتے تھے، تو فجر میں لمبی قرات کرنا واجب تو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں واجب ہے تو اس کا مطلب نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ عام سنتوں کی طرح سنت ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر امام روزانہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھائی نہیں۔ تو اس لیے فقہا نے اس کے ایک ٹرم ایجاد کی کہ بھائی اس کو ہم کہیں گے سنت مؤکدہ ہے، تو سنت لیکن عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، مؤکد ہے۔ آپ نے فجر کی 2 رکعتوں میں امام نے طول دینا ہے، لمبی پڑھنی ہے اس کو۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کے اندر کی سنتیں ایسے باہر کی بھی ہیں۔ اب فجر کے 2 فرض سے پہلے آپ نے ہمیشہ 2 سنت پڑھی ہے، ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت اور بعد میں 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، عشاء کے بعد 2 سنت، تو اس لیے فقہا نے ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کا نام دے دیا، اور ہمیشہ یہ فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں۔ تو یہ فرائض کا اس لحاظ سے حصہ ہیں کہ فرائض کی تکمیل کے لیے، تو جیسے فجر کی 2 فرضوں کو آپ نے لمبا کیا ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے فرض کا حصہ، فجر کی نماز کا حصہ بن گئی ہیں کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہوں گی، تو ایسے ہی فجر کی 2 رکعتوں سے پہلے 2 رکعتیں الگ سے ہوں گی، ظہر کی 4 رکعتوں سے پہلے 4 رکعتیں الگ سے ہوں گی، تو یہ اس لحاظ سے نماز کا حصہ ہے۔ یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بعض اسکالرز نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا کہ سنت مؤکدہ کچھ ہوتی نہیں ہے، تو یہ تو پوری دین کی بنیادیں آپ ہلا کے رکھ دو گے۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ بھی پابندی سے پڑھنا لازم ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ایک الگ، جیسے فجر کی 2 رکعتیں آپ کبھی اگر مختصر پڑھ لو، کوئی جلدی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار، لیکن نارملی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہی پڑھنی پڑیں گی۔ امام پر یہ ہے کہ وہ لمبی نمازیں پڑھائے فجر کی 2 رکعتیں، اور تبھی امام لوگ ایسا نہیں کرتے کہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں، وہ لوگ مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی یہ فجر اتنی مختصر کیوں کر دی آپ نے؟ ہاں مغرب آپ مختصر پڑھاتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح فجر سے پہلے ہمیشہ نبی نے 2 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ ہے سنت مؤکدہ جس کو کنٹینیوسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا۔ اور غیر مؤکدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بالکل آپشنل ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے۔ اور واجب کا مطلب تو ضروری ہے، واجب کی میں ڈیٹیل ابھی 2-3 سوال پہلے میں جو سوال تھا اس میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے، واجب کا یہ مطلب ہے۔ اچھا بھائی، میں دنیاوی ترقی کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں مگر اکثر ناکامی ملتی ہے، لیکن میں اللہ سے راضی ہوں، ٹینشن نہیں لیتا، میرا یہ عمل درست ہے؟ جب آپ اللہ سے راضی ہیں، ٹینشن نہیں لیتے تو پھر درست ہے، کوشش تو کرنی چاہیے انسان کو۔ سالم نعمانی، بنارس انڈیا سے، اگر کوئی مسلمان مندر جا کر صرف شوق میں ماتھے پر ٹیکا لگوا لے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اگر وہ بت کے سامنے جھکائے باقاعدہ تو پھر شوق میں بھی جھکائے تو بھی یہ کفر ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر صرف ٹیکا لگوایا جا کے تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کی مشابہت سے منع کیا ہے، تو مذہبی رسوم میں آپ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ تو باقی ٹیکا لگوانے سے نیت کیا تھی؟ تو اگر صرف شو کے لیے لگوایا تو ناجائز اور حرام ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ لیکن اگر آپ کی نیت عبادت کی تھی، اب مجھے نہیں پتا ہندوؤں میں ٹیکے کا کانسیپٹ ہے کیا، اتنا تو پتا ہے کہ ان کا ایک مذہبی شعار ہے یہ مندر میں جا کے ٹیکا لگوانا۔ اب وہ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ ڈیٹیل میرے علم میں ہے نہیں۔ بہرحال کسی بت کے سامنے اگر آپ جھک گئے تو عبادت کی نیت نہ بھی ہو تو بھی کافر ہی کہلاؤ گے آپ، کیونکہ کسی جو ہے نا، اس پہ فقہا نے بڑی بحث کی ہے، احکام القرآن میں اس پہ بڑی بحث ہے کہ بت کے سامنے اگر آپ جھکتے ہو
تو آپ کا عمل شریعت پھر اس کو عبادت ہی قرار دیتی ہے. ہاں جان کا خوف ہو اگر تو ایک الگ بات ہے. جان کا جب تک خوف نہیں ہے تو کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے کو تعظیم نہیں قرار دیا جائے گا, سجدہ عبادت ہی کا قرار دیا جائے گا اور اس پہ کافر ہو جائے گا انسان. نارملی ٹیکا لگوانے سے کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا. آپ توبہ استغفار کریں. نماز ٹوٹ گئی چکر آنے کی وجہ سے تو گناہ تو نہیں ملے گا. نہیں ملے گا بھائی. اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں اور پانی سے استنجا کریں تو کیا استنجا ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا استنجا, لیکن کھڑے ہو کر بلا ضرورت پیشاب کرنا بہت برا عمل ہے. کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. شیخ انس انڈیا سے, نماز میں کتنا ہل جل کر سکتے ہیں؟ عمل کثیر کتنا عمل ہوتا ہے؟ نماز میں ہل جل بالکل بھی نہ کریں. شدید مجبوری ہو تو ایک ہاتھ سے اگر ایک عمل ہو سکتا ہے تو 2 ہاتھ استعمال نہ کریں. جیسے کہیں خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ کیا, خارش کر لی, ختم ہو گیا بس. باقی اس میں اختلاف ہے کہ کتنا عمل کثیر کہلائے گا. بعض حضرات نے کہا جلی 3 دفعہ اگر آپ نے حرکت کر لی ہے تو یہ عمل کثیر ہے. لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح قول یہ ہے کہ اتنی حرکت کر لی کہ کوئی نووارث شخص آئے تو اس کو دیکھنے میں لگے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہو, تو پھر یہ عمل کثیر کہلائے گا اور اس سے نماز چھوڑی جائے گی. اچھا بھائی. وسیم پٹھان انڈیا سے, ہمیں 3-4 سالوں سے مسلسل نقصان ہو رہا ہے. صرف 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے تو ظاہر ہے 3-4 سالے جب ہوں گے تو نقصان تو ہوگا نا. آپ کو 1 سالہ ہی کافی ہے نقصان پہنچانے کے لیے, آپ کو 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے. اچھا سالوں سے مراد ایئرز ہے, YEARS, وہ والے سالے مراد نہیں ہے. ہم نے کوئی برائی بھی نہیں کی, ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا, کیا کیا جائے؟ کوئی جادو وادو نہیں ہے آپ کے اوپر. نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کی تلافی کی کوشش کریں, اور وہ جن 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے ان 3-4 سالوں کی انکوائری کروائیں. یہ سالے آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سوری, یعنی 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے نا, اس سے پہلے تو نہیں ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے جو 4-5 سال پہلے سے دیکھیں کہ آپ نے کیا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اب نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے. بہرحال جادو وادو آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ توبہ استغفار کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور نقصان کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں, اس کو دور کریں. پھر بھی ہو رہا ہے تو بھائی اللہ کی طرف سے مقدر ہے, اللہ سے کون لڑ سکتا ہے. صبر کریں, اللہ اس پہ آپ کو اجر دے گا. اصل تو دنیا دارالامتحان ہے, آزمائش کی جگہ ہے, اصل تو آخرت ہے. اگر میسج وغیرہ پر عربی میں سلام کے بجائے کسی اور زبان میں سلام کے بجائے کچھ اور الفاظ لکھ دیں تو کیا خلاف سنت ہوگا؟ جی ہاں جناب, خلاف سنت ہوگا. انگلش میں بسم اللہ لکھ سکتے ہیں بھائی, بسم اللہ کو بسم اللہ ہی لکھیں, کیوں رسم الخط کو چینج کر رہے ہیں؟ مناسب نہیں ہے. یہ جو عربی الفاظ ہیں خاص طور پہ دعائیں ہیں, ان کو رومن میں لکھنا مناسب نہیں ہے. تو یہ کیونکہ عربی رسم الخط اور یہ ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے, تو اس لیے اس کو عربی میں ہی لکھنا چاہیے. بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پر ولاگز ڈالے ہوتے ہیں جن کے پیچھے گانے چل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں خراب ایڈز آتے ہیں, تو کیا ان کی انکم حلال ہے؟ اور اگر وہ مر گیا تو اس کی ویڈیو پر جو گانے لگے ہیں ان کا گناہ اس کو قبر میں ملتا رہے گا؟ ویڈیو پہ گانے ڈالنا تو جائز نہیں ہے. البتہ جو خراب ایڈز آ جاتے ہیں تو وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو گوگل نے کمپنی کو دیا ہوا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی دکان آپ نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے, وہ جو رینٹ پہ جس نے لی ہوئی ہے وہ اس میں گانے چلا دے, تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا اگر آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ چلا رہا ہے. تو گوگل کا بھی یہی حساب کتاب ہے. خراب ایڈ بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ اس میں, کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ. باقی خراب ایڈ آنے سے آپ کی ارننگ حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ارننگ کے حرام ہونے کا تعلق خراب ایڈ سے نہیں ہے, بلکہ اس سے ہے کہ اس ایڈ میں پروموٹ کس چیز کو کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایڈ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا. تو پروڈکٹ ہی اگر حرام ہے تو اس کا ایڈ سے آمدن بھی حرام ہے. مثال کے طور پر شراب کا ایڈ آ رہا ہے لیکن وہ خراب ایڈ نہیں ہے. خراب سے میری مراد ہے بے حیائی نہیں ہے اس میں. کوئی داڑھی پگڑی میں کوئی صاحب ہیں جو شراب کی بوتل کو دکھا رہے ہیں دنیا کے سامنے, تو اس ایڈ کی آمدن حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ شراب کو پروموٹ کرنے کی آمدن مل رہی ہے آپ کو. اور اگر جو پروڈکٹ ہے وہ حرام پروڈکٹ نہیں ہے, وہ جائز پروڈکٹ ہے, لیکن اس کو پیش کرنے والی کوئی بیہودہ سی لڑکی ہے, اس کی ڈریسنگ بھی ادھوری ہے. مثال کے طور پر کوئی کھجور کا ایڈ آ رہا ہے لیکن, یا کوئی شیمپو کا ایڈ آ رہا ہے لیکن اس کو کوئی لڑکی جو ہے وہ بیہودہ لباس میں آ کے اس ایڈ میں آ رہی ہے, تو اس ایڈ کی آمدن حلال اس لیے ہوگی کہ آمدن آپ کو اس لڑکی دکھانے کی نہیں دی جا رہی, آمدن جو دی جا رہی ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی. تو پروڈکٹ کیونکہ حلال ہے لہذا اس کی انکم بھی حلال ہوگی. اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک شاپ موبائل کی کھولی, اس میں آپ موبائل بیچ رہے ہیں لیکن اس میں آپ نے لڑکی بٹھا دی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, تو یہ عمل تو حرام اور ناجائز ہے. لیکن آمدن اس لیے حلال ہے کہ آمدن تو موبائل کی پیسے مل رہے ہیں نا آپ کو. آپ آئی فون بیچ رہے ہیں, سیمسنگ بیچ رہے ہیں, اور کوئی کمپنی بیچ رہے ہیں, تو اس کی آمدن ہے. طریقہ غلط ہے آپ کا, تو طریقہ غلط استعمال کرنے کا گناہ ہوگا. تو آمدن کا تعلق پروڈکٹ سے ہے کہ کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. پروڈکٹ اگر حلال چیز ہے, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی آمدن حلال ہے. اگر پروڈکٹ ہی حرام ہے, کسی فلم کا ایڈ آ رہا ہے, کسی گانے کا ایڈ آ رہا ہے, یا کسی سودی بینک کا ایڈ آ رہا ہے, انشورنس کمپنی کا ایڈ آ رہا ہے, یا شراب کا ایڈ آ رہا ہے, تو چاہے وہ بے حیائی نہ بھی ہو اس میں, تو بھی اس ایڈ کی آمدن حرام ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ, جو بھی یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں, ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ارننگ میں سے چند فیصد صدقہ کریں آپ, تاکہ اس میں جو حرام چیزوں کے ایڈ آ گئے ہیں نا وہ آپ کی آمدن اس سے پاک ہو جائے. اچھا بھائی, نثار لاہور. باقی اگر کوئی گانے کی ویڈیو لگاتا ہے اس میں, تو ظاہر ہے وہ گانے جب تک چلتے رہیں گے تو قبر میں اس کو عذاب ملے گا, کیونکہ گناہ حدیث میں آتا ہے من سن سنتا سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا, کہ جس نے کسی گناہ کو جاری کر دیا تو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا اس کو قبر میں, یعنی اس کو عذاب ملتا رہے گا قبر میں بھی زندگی میں بھی.
ہاں اگر توبہ کر لی تو ایک الگ بات ہے, توبہ کر کے پھر ہٹا دے اس کو اگر ہٹانے پر قدرت ہے, اگر نہیں ہے تو بس پھر توبہ ہی کافی ہے. نثار صاحب لاہور سے, اگر نماز آخری وقت میں پڑھی اور نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کی اذان شروع ہو گئی تو کیا نماز ہو گئی یا نماز لوٹانی ہوگی؟ ہو گئی, نماز لوٹانی نہیں پڑے گی, لیکن اتنی دیر کرنے کا گناہ ہوگا, توبہ استغفار کرے. غسل کے پانی میں بیری کا پتہ ڈالنا کیسا ہے؟ کوئی شریعت یعنی کوئی لازم نہیں ہے, لیکن اچھا ہے کیونکہ اس سے صفائی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تکافل کی شرعی حیثیت اور اس کا طریقہ بتا دیں. دیکھیں تکافل کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. عام مروجہ انشورنس سے تو بہرحال بہتر ہے, یہ اس میں گناہ زیادہ ہے, لیکن اس میں گناہ ہے یا نہیں ہے تو ہماری رائے یہی ہے کہ ہمیں اس پر موجودہ تکافل کے سیٹ اپ پر اطمینان نہیں ہے. لیکن وقت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم کرنگی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ان کے علماء کی نظر میں یہ جائز ہے. تو اگر کوئی ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو کر سکتا ہے. وہ ایک عامی آدمی کے لیے تو مفتی کا فتویٰ ہی, جو ماہر ایکسپرٹ مفتی ہیں ان کا فتویٰ ہی دلیل ہوتی ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اجتناب کیا جائے. ہماری رائے میں بہرحال اس میں ہمیں تحفظات ہیں, ہم نے ابھی تک اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے. تو احتیاط ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ نہ کریں. ایک لڑکا مجھے پسند کرتا تھا اور نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا تھا, مگر میرے والدین نے منع کر دیا کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے, اور مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا. اب میری منگنی کہیں اور ہو گئی ہے, مگر مجھے اس کا خیال آتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والدین اس سے مل لیتے, کیا پتہ وہ صحیح ہوتا. میں اسے بھول نہیں پا رہی ہوں, سوچتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کے بعد بھی مجھے اس کے خیالات آتے رہیں. یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے. دیکھو ہم جب بچپن میں کوئی چیز خریدتے تھے نا, بلکہ آپ کو ابھی بھی پتہ ہوگا کہ جب بھی شاپنگ کرتا ہے نا انسان, بہت سوچ سمجھ کے ایک چیز لیتا ہے. خریدتے ہی اس کے علاوہ سب چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں انسان. یعنی آپ نے جا کے شاپنگ سینٹر میں بہت سوچ سمجھ کے کوئی چیز خریدی نا, خرید کے آپ شاپنگ مال سے نکلے تو آپ کو پھر ہر چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. جوتے ہیں, پینٹ ہے, کپڑے ہیں, یہ انسان کی نیچر ہے. جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی انسان کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. جہاں آپ کے والدین نے آپ کی بات طے کر دی, آپ اس پہ خوش ہو جائیں اور شادی ہو جائے گی تو یہ وسوسے آپ کو نہیں آئیں گے اور وہ دماغ سے اس کو نکال دیں آپ. کیا کسی غیر مسلم کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, نہ ہو سکنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دے کر, لیکن وہ غیر مسلم اس سے خوش فہمی میں نہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے یہ اس لیے زیارت ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دینا چاہتے ہوں اور اس کو خوشخبری دینا چاہتے ہوں, اس کو موٹیویشن مل رہی ہو اللہ کی طرف سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ.